جیسے اللہ تعالیٰ سورہ الحجرات آیت نمبر 10 میں فرماتے ہیں لوگوں کے درمیان صلح کراؤ. کیا آپ لوگوں کے درمیان صلح کراتے ہیں؟ اسی طرح سورہ الحجرات مجھے بہت پسند ہے یہ سورت. اس کی آیت نمبر 12 میں کہتے ہیں کہ بدگمانی سے بچو. اور ہم لوگ جب بھی کوئی بات ہم سنتے ہیں تو سب سے پہلے ہم بدگمان ہوتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. میں قرآن پڑھاتی ہوں آپ لوگوں کو، اور ہمیشہ ایسے پڑھاتی ہوں کہ آج کل کے دور میں ہم قرآن سے کیا سیکھ سکتے ہیں. تو یہ کچھ چھوٹی چھوٹی ایسی باتیں ہیں جو میں آپ کو اوور ویو دوں گی جو ہم نے اپنی زندگی میں لے کر آنی. جیسے اللہ تعالیٰ سورہ الحجرات آیت نمبر 10 میں فرماتے ہیں لوگوں کے درمیان صلح کراؤ. کیا آپ لوگوں کے درمیان صلح کراتے ہیں؟ اسی طرح سورہ الحجرات مجھے بہت پسند ہے یہ سورت. اس کی آیت نمبر 12 میں کہتے ہیں کہ بدگمانی سے بچو. اور ہم لوگ جب بھی کوئی بات ہم سنتے ہیں تو سب سے پہلے ہم بدگمان ہوتے ہیں. پھر سورہ الحجرات میں ہی آیت نمبر 12 میں کہتے ہیں کہ غیبت نہ کرو. اور ہمارا تو کام ہے جی کہ جب کسی کو فون کرنا ہے، جب کسی رشتہ دار سے ملنا ہے، کسی پرانوں سے ملنا ہے، the first thing we do is we start talking against the ones جو کہ وہاں پہ پریزنٹ نہیں ہوتے. پھر اسی طرح سورہ الحجرات کی آیت نمبر 12 میں ہی اللہ تعالیٰ نے ایک اور بڑی پیاری بات کی کہ جاسوسی مت کرو. اور ہمارے گھروں میں انکلوڈنگ میرے گھر میں مجھے اکثر پتا ہوتا ہے کہ باہر کھڑے ہوئے نا لوگ باتیں سن رہے ہیں. کتنی بری بات ہے. سورہ بقرہ آیت نمبر 42 میں اللہ نے ایک اور بات بھی بڑی پیاری ہمیں سمجھائی جو ہمیں کبھی سمجھ نہیں آتی. سچ میں جھوٹ نہ ملایا کرو. اب ہم اپنی زندگی میں سوچیں کہ ہم اکثر سچ بولتے بولتے نا تھوڑا سا جھوٹ ملا ہی دیتے ہیں. منع فرمایا گیا ہے. پھر سورہ صاد میں آیت نمبر 26 میں اللہ کہتا ہے کہ لوگوں کے درمیان انصاف قائم کیا کرو. پھر سورہ نساء آیت نمبر 135 انصاف کے لیے مضبوطی سے کھڑے ہو جاؤ. ہم انصاف کے لیے مضبوطی سے کھڑے ہوتے ہیں. ہم تو دیکھتے ہیں کہ کوئی زیادتی کر رہا ہے تو ہم وہاں سے بھاگتے ہیں بھائی ہمیں بھی نہ اس کیس کے اندر وہ کوئی انوالو کر لے. سو آئی تھنک دیٹ وی گو آل اگینسٹ دا پرنسپلز آف اسلام. پھر سورہ نساء کی آیت نمبر 8 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مرنے والوں کی دولت خاندان کے تمام ارکان میں تقسیم کرو. اور اس کی تقسیم جو ہے وہ ہم نے ساری قرآن پاک میں دیکھ چکے ہیں کہ کس کا کتنا حصہ ہے، لیکن ہم اس کو بھی فالو نہیں کرتے. سورہ بقرہ آیت نمبر 278 میں اللہ فرماتے ہیں سود نہ کھاؤ. اور ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم نے تو کسی دوست کو بھی پیسے دینے ہوتے ہیں نا تو ہم کہتے ہیں بھائی 10,000 دے رہے ہیں 15,000 روپے لیں گے. بینک سے ہمیں عادت پڑ گئی ہوتی ہے سود کی. پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ المائدہ کی آیت نمبر 43 میں رشوت نہ لو. آج انفارچونیٹلی اسلامک ریپبلک آف پاکستان میں کسی ڈپارٹمنٹ میں بھی میں آپ کو بتا رہی ہوں چاہے وہ محکمہ اوقاف کیوں نہ ہو، محکمہ مذہبی امور کیوں نہ ہو، محکمہ تعلیم کیوں نہ ہو، مجھے ایسا نہیں لگتا کہ ہم رشوت کے بغیر کوئی کام کرا سکتے ہیں. باقی یہ LDA CDA یہ وابڈا یہ جو باقی چیزیں ہیں وہ تو آپ کو پتہ ہی کہ کیا کر رہی ہیں. پھر سورہ الرعد آیت نمبر 20 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وعدہ نہ توڑو. I promise I'll see you tomorrow. میں وعدہ کر رہی ہوں یار میں آ جاؤں گی. We never do that. ہم اپنے وعدے جو ہے نا وہ بہت آرام سے توڑ دیتے ہیں. پھر سورہ بقرہ کی آیت نمبر 280 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر کوئی مقروض کسی نے آپ سے قرضہ لیا ہوا ہے مشکل وقت سے گزر رہا ہے تو اسے ادائیگی کے لیے مزید وقت دے دو. سر پہ چھریاں نہ لٹکاؤ اس کے. اگر کسی کے پاس اس وقت قرض واپس کرنے کے پیسے نہیں ہیں تو اس کو وقت دے دو. جب اللہ نے فرما دیا ہے تو پھر ہم کون ہوتے ہیں کرنے والے. پھر ایک اور جگہ پر اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں والدین کی خدمت کیا کرو. ہم اکثر سنتے ہیں لیکن دیکھیں جو بات قرآن پاک میں لکھ دی گئی ہے نا اس کے اوپر تو پھر وہ آپ پہ فرض ہے. پھر ایک اور جگہ پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ والدین سے اف تک نہ کرو. اور ہم آج کل کی اولاد والدین کے آگے یہ گز کی لمبی زبانیں ہوتی ہیں اف تک نہ کرو. لیکن تھوڑے سے والدین بھی لاجیکل ہو گئے آج کل کے تو ان کو بھی اپنی جگہ سمجھنی چاہیے. لیکن اللہ نے والدین کو نہیں فرمایا کہ اپنی اولاد کو یہ نہ کہو وہ نہ کہو. ہمیں کہا ہے کہ اپنے والدین کو اف تک نہ کرو. پھر سورہ نور کی آیت نمبر 58 میں بڑی ایک پیاری بات ہے جو ہم کبھی نہیں مانتے. ہم نا والدین پر اپنا حق جتاتے ہیں لیکن سورہ النور میں فرمایا گیا ہے کہ والدین کی اجازت کے بغیر ان کے کمرے میں داخل مت ہو. اور ہم جدھر جی منہ اٹھا ماں کا کمرہ ہے نا باپ کا کمرہ ہے نا ماں باپ کا کمرہ فوراً منہ اٹھا کے اندر چلے آتے ہیں. پھر سورہ لقمان کی آیت نمبر 19 میں ایک اور پیاری بات ہے لوگوں کے ساتھ آہستہ بولا کرو. اچھا کچھ لوگ بڑے ہائپر ہوتے ہیں
ہاں ایسے کر کے اتنی زور زور سے باتیں کرتے ہیں، تو تکار کرتے ہیں. دے فائنڈ اٹ لائک اے فیشن. ناٹ رائٹ. آہستہ سے بات کریں، پیار سے بات کریں، عزت سے بات کریں. سورہ لقمان کی آیت نمبر 19 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اپنی آواز نیچی رکھا کرے. ہمارے ہاں تو جو زیادہ چیخ کے بولتا ہے نا، لوگ کہتے ہیں بھائی اسی کی بات سننی ہے. آواز نیچی رکھیں. اگر آپ کی آواز میں وزن ہے، اگر آپ ٹھیک بات کریں تو لوگ ضرور سنیں گے. پھر سورہ الحجرات کی آیت نمبر 11 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ دوسروں کا مذاق نہ اڑائیں. ہم نے تو نام رکھے ہوتے ہیں، تو کالا ہے، تو پیلا ہے، وہ موٹا ہے، وہ پتلا ہے، وہ پتہ نہیں کیا ہے، وہ اس کی ناک لمبی ہے. I mean, for us in our Islamic society کسی کا مذاق اڑانا جو ہے وہ فیشن ہے. سورہ القصص آیت نمبر 77 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ دوسروں کے ساتھ بھلائی کرو. سورہ النحل آیت نمبر 23 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تکبر نہ کیا کرو. سورہ نور آیت نمبر 22 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ دوسروں کی غلطیاں معاف کر دیا کرو. جب ہم دوسروں کی غلطیاں معاف کرنا نہیں سیکھیں گے تو ہم کس منہ سے اللہ سے کہیں گے کہ یا اللہ مجھے معاف فرما. آخری 2 آیات جو میں آج آپ کو بتانے جا رہی ہوں وہ سب سے ضروری ہیں. The last but not the least, they are the most important ones. سورہ البقرہ آیت نمبر 83 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ گفتگو کے درمیان بدتمیزی نہ کیا کرو. اور ہمارے آج کل کے نوجوان لڑکے اور لڑکیاں بھی وہ گالی کے الفاظ کے بغیر تو ایک دوسرے سے باتیں کرنا انہیں لگتا ہے وہ آؤٹ ڈیٹڈ ہو گئے ہیں، آؤٹ آف فیشن ہو گئے ہیں، اور اتنی گندی گالیاں دیتے ہیں. قرآن پاک میں اللہ کہتا ہے کہ گفتگو کے درمیان میں بدتمیزی نہیں کرو. پھر سورہ آل عمران آیت نمبر 134 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ غصے کو قابو رکھو. یار وہ بڑی لاڈلی ہے نا، اسے بڑی جلدی غصہ آ جاتا ہے. وہ پتہ ہے اس کو ہم نے لاڈ پیار سے بگاڑ دیا ہے، اس کو بہت جلد غصہ آ جاتا ہے. دیکھیں آپ کی قبر میں کسی اور نے نہیں ہونا، آپ نے اکیلے ہونا. آپ یہ نہیں بتائیں گے کہ فلانے عمران نے یا کسی سلمان نے یا سہیل نے کیا کیا. آپ سے پوچھا جائے گا کہ آپ نے کیا کیا. تو غصے کو قابو میں رکھیں. یہ چھوٹی چھوٹی باتیں تھیں جو قرآن پاک میں آپ کو، ویسے تو آن لائن بہت زیادہ آپ کو اس کی قرآن پاک کی ہر بات بتانے کی کوشش کرتی ہوں، لیکن یہ میں نے تھوڑا سا خلاصہ آپ لوگوں کے لیے لیا. میں امید کرتی ہوں کہ آپ اس کو نہ صرف سنیں گے بلکہ شیئر بھی کریں گے. جزاک اللہ خیر.